دیکھو فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتائیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ تو اصحاب کہف کسے کہتے ہیں؟ غار والوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ہم واقعہ پورا بتائیں گے آپ کو۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک، ٹھیک ہے، آج سے سینکڑوں برس پہلے کیا تھا، کسی ملک میں کیا تھا، ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سخت سزائیں دیتا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، ٹھیک ہے، کتنی تھی؟ 7 تھی۔ اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ کیا چلا گیا تھا؟ ان کا کتا بھی چلا گیا تھا۔ اب اس میں کیا ہے، جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 300 سال تک سلائے رکھا۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک۔ کن کو سلائے رکھا؟ اصحاب کہف کو۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اتنے سالوں میں 300 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ کن کو؟ اصحاب کہف کو۔ اس عرصے میں جو تھے یہ بہت سارے بادشاہ جو تھے ختم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، ٹھیک ہے۔ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ اس کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ، ٹھیک ہے، فلاں بادشاہ کا وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس ہو گئے۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کو ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا تو بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ درباریوں کے ساتھ اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ایک وحشت طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، جب انہوں نے انہیں سوتے ہوئے دیکھا۔ واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے ہیں غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ مطلب اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا جس طرح اس نے غار والوں کو زندہ کیا ہے۔ جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے، یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا،
اور آؤ ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، اب ہم تھوڑا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کی پیدائش تک کے حالات اس میں ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلی ویڈیوز میں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ٹھیک ہے، کیا آئیں گے؟ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 150 سال تک جو ہے عیسائی جو ہے ادھر ادھر کیا ہے بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا، اس کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد میں ہزاروں کیا پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے، کتنی پہنچ چکی تھی؟ ہزاروں پہنچ چکی تھی۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے، کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ کتنی تعداد پہنچ چکی تھی انجیل کی؟ ساڑھے، ٹھیک ہے، یہ تھا کتنے ہزار پہنچ چکی تھی انجیل کی تعداد جو اکٹھا کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، نبی کی بات ہے۔ تو اب ان میں لوگوں کو ہوا کہ اب کون سی انجیل صحیح ہے۔ آخر سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا دی، ٹھیک ہے، صرف 4 جو ہے رہنے دی۔ ان کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے، متی، یوحنا، لوقا، مرقس۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے والوں کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ جن لوگوں نے ان کو جمع کیا تھا ان کتابوں کو، یہ ان کے جو ہے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 یہ بتا دیا جنہوں نے ان کو جمع کیا تھا، مگر یہ بات آج تک طے نہ ہو سکی کہ اس میں کون سی کتاب اصل انجیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کتابیں ہیں، ان میں سے کون سی کتاب اصل میں انجیل ہے یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے، لوگ پھر سے بتوں کو پوجنے لگے۔ آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بد امنی ہر طرف کیا پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بات کیا ہے؟ تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تو اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا، اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ تو آپ کے جو والد تھے وہ 2 مہینے پہلے ہی کیا ہو چکے تھے، ان کا انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے، ٹھیک ہے، جو شریف گھرانے کے جو بچے تھے وہ کہاں پرورش پاتے تھے؟ دیہات وغیرہ میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ، ٹھیک ہے، حلیمہ پرورش کے لیے لے گئیں۔ حضور 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والدہ کا کیا انتقال ہوا، اور 2 مہینے پہلے آپ کی پیدائش سے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو ان کے دادا کا نام کیا تھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضرت عبد المطلب، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ خدا کے شان کی دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد، ٹھیک، کتنے سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد جو ہے ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ تو ابو طالب جو تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب
وحی کیا ہے؟ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرب کے حالات اس وقت بہت خراب تھے، ٹھیک ہے، بہت خراب تھے اس وقت، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، ٹھیک ہے، انہی لوگوں میں، کفار مکہ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی، ٹھیک ہے، آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی، آپ کی دیانت سچائی اور پاکیزگی کی شہرت کیا ہے ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ کتنے سال کے ہوئے؟ 25 سال کے ہوئے، تو آپ کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غار ہرا کہتے ہیں۔ اس غار کا نام کیا تھا؟ اس غار کو ہم غار ہرا کہتے ہیں۔ حضور کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، ٹھیک ہے، پڑھ، یہ کہا تھا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، ٹھیک ہے، سورہ علق ہے۔ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے، یہ کہا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ قوم کو دین و ایمان کی دعوت کیا ہے؟ غار ہرا میں دیکھیے، غار ہرا کا نام میں نے بتا دیا، غار ہرا ایک غار کا نام ہے۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عطا کی گئی، تو جو نبوت عطا کی گئی تھی وہ غار ہرا میں عطا کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا، ایسی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، ٹھیک ہے، جو ان کی بیوی تھیں پہلے، انہوں نے آپ کو تسلی دی، ٹھیک ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گھرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس زمانے میں جو ہے عرب میں بت پرستی کا زور تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں کیا تھا؟ عرب کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے، بہت بت تھے خانہ کعبہ میں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات جو ہے نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت ابوبکر صدیق، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے گہرے دوست تھے، ایمان لائے، اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، ٹھیک ہے، کیا اللہ کے دین کو کیا کرنے لگے؟ پھیلانے لگے۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا، اب اس طرح کرو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین اور دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا سے بے نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے قصہ بتایا تم کو سب سنائے جا چکے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے صرف چند واقعات لکھتے ہیں، ٹھیک، جیسے ہمارے پیارے نبی
اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کو کیا جواب دیتے رہے، اور حضور جب ایمان کی دعوت دیتے تو وہ مسلمان کو بے وقوف بناتے، ٹھیک ہے، کیا بناتے ہیں؟ وہ مسلمان کو بے وقوف بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 13 پر ہے کیا؟ اور جب کہیں ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں جیسے مسلمان ہوئے، کیا بے وقوف سنتا ہے وہی ہے، بے وقوف پر نہیں جانتے، اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اس نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں ان کی مدد کی ہے، ٹھیک ہے، ایسے کافر لوگ کہتے تھے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ٹھیک، اولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ وأصیلا، یعنی یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے؟ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے اس کو کہ جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، ٹھیک ہے۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ٹھیک ہے، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا یا اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، ٹھیک ہے، جو کافر تھے وہ کہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون، اے پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ فرمایا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ سبیلا تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا، ٹھیک ہے، سو گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پا سکتے وہ، خدا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، سورہ فرقان کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کے خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہارے۔ اب معراج کا کچھ میں واقعہ بتا دوں آپ کو، معراج کیا ہے، معراج کی جو واقعات ہیں، جیسے اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمان کی راتوں رات سیر کرائے، جسے ہم معراج کہتے ہیں، قرآن شریف میں ہم نے پڑھا بھی ہے اس کو، ٹھیک ہے، 15 پارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے، پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، ٹھیک ہے، ادب والی مسجد سے مسجد اقصیٰ تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ
دکھلا دیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک رات جب کہ آپ سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ پھر آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ سوار کیے گئے۔ ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات، بہت عجیب ٹھیک ہے چیزیں دکھائی دیے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا، ٹھیک ہے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پڑتا تھا ایک قدم۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصیٰ میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ کہاں بلند کیا کہ کہاں لے گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ یہ فرمایا کس سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تمام انسان اور فرشتے کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے۔ کیا کیا تحفے دیے گئے؟ معراج کی رات میں کیا کیا تحفے دیے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، بتائیے۔ معراج کی رات میں یہ 5 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں معراج کی رات میں؟ 5 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا تھا معراج کی رات میں، اور جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، معراج کی رات میں 3 باتیں ہو گئیں۔ اب چوتھی بات یہ تھی، اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر اس نے نیک کام کر لیا۔ اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بالکل نہ لکھی جائے گی۔ یہ بات اس میں معراج کی رات میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جب کفار بہت تکلیف دینے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور اصحاب نے خفیہ ٹھیک ہے روانہ ہونا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، کہ ایک روز کافروں کے سردار نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا، اور سب کی یہ رائے قرار پائے کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد کو قتل کر دیں۔ یہ بات انہوں نے مشورہ کیا سب لوگوں نے، ٹھیک ہے، ایک قریش ایک گھر میں جا کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کیا ہے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے، ٹھیک، کسی سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو خون بہانے پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا، پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ کہاں ہجرت کر جائیں آپ؟ مدینہ منورہ میں کیا ہے ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ شب کو گھر میں تھے اور کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے، ٹھیک ہے، حضرت علی کو ساری جتنی امانتیں تھیں لوگوں کی وہ حضرت علی کو دے دی، اور راتوں رات جو ہے آپ دیکھیں آپ اس پر گھر سے نکل گئے، اور خدا کی قدرت سے کسی کی جو ہے نظر نہ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیے اور غار ثور میں جا پہنچے۔ کہاں جا پہنچے؟ غار ثور میں، یہ غار کا نام ہے، وہاں جا پہنچے۔ کافروں نے
جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے جو ہے غار کے منہ پر کیا جالا بنا دیا، ٹھیک ہے، ایک مکڑی نے غار کے منہ پہ جالا بنا دیا، اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کر غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اس غار کے متعلق جو ہے قرآن پاک میں کیا ہے، قرآن پاک میں یہ آیت ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ یہ سورۃ توبہ ہے، ٹھیک ہے، 11 پارے میں ہے، آیت کون سی ہے؟ 40ویں آیت ہے۔ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں نے کیا جلا وطن، ٹھیک ہے، وطن سے نکال دیا، جبکہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگ نے بڑا استقبال کیا، چھوٹی چھوٹی کیا ہے لڑکیاں کیا ہے نظم پڑھتی تھیں، کیا پڑھتی تھیں؟ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں نظم پڑھتی تھیں۔ اب اس میں یہیں تک ہم روکتے ہیں اس کو، اگلی ویڈیو میں غزوہ بدر، غزوہ خندق یہ سب بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم۔